السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں آپ کو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک سے وابستہ ہے، قرآن پاک کی سورہ ہی اس میں پڑھی جائیں گی۔ آج کے زمانے میں اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپسی اتنی زیادہ غفلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں اتنی دل برائی ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ وہ مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہے، شوہر سے پھر وہ کمیونیکیشن نہیں رہتا۔ جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں اور جتنے بھی مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں بات نہ کرنے سے۔ ہمیں کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہے، ہم بیٹھیں اس شخص سے بات کریں، اس کو اپنی بات بتائیں اور اس کی بات سنیں، یہی بہتر راستہ ہے۔ اور تب بات کرنے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ آپ نے اکثریت میں دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی گئیں تو وہ جیت ہار کے فیصلے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے، پھر بعد میں آ کے ایک وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی بات کرنا ہوتی ہے اور تبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ طے ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو ایک مشورہ دوں گا سبھی ان میاں بیوی سے جن کے درمیان میں آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کہ وہ آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے اپنی خامیوں، اپنی کمیوں، اپنی بہتری، تمام دونوں چیزیں ڈسکس کریں اور آپس میں اسے طے کر لیں، تاکہ گھر میں امن و امان قائم رہے اور آپ کے ذہن میں بھی امن و امان قائم رہے، تاکہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو کام میں آپ کا دل لگے، ترقی ہو، خیر ہو، گھر میں خوشیاں رہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کی وہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں، حل نہیں ہوتی ہیں، تب اللہ کے مقدس کلام سے مدد مانگی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہر شخص کے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ کا کلام ہی وہ شے ہے جو ہمیں زندگی جینے کا بہتر سے بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ برائے محبت زن و شوہر کی محبت کے لیے چاہیے کہ اس شخص کو، جو شخص اسے پڑھنے جا رہا ہے، وہ گویا بیوی ہو یا شوہر ہو، نماز کی سختی سے پابندی رکھتا ہو، پنجگانہ نمازیں اس کی مکمل ہو، تلاوت کرتا ہو، صدقہ ضرور دے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھر کے لوگوں کے ساتھ اس کا خلوص بہت ہی بہتر اور میٹھا ہونا چاہیے۔ اگر خلوص میں کمی آئے گی تو یہ پڑھنے کا بھی آپ کو وہ صلہ نہیں ملے گا جو آپ توقع کر رہے ہیں یا امید کر رہے ہیں۔ محبت زن و شوہر کے لیے آدمی کو چاہیے کہ یہ بعد نماز عشاء مصلی پر اپنے بیٹھ کر نماز عشاء ادا کر لے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ، اونلی ون ٹائم، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ وہ درود پاک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر ایک بار پوری سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ قرآن پاک میں دیکھ کر پوری سورہ مزمل شریف پڑھے، یہ پہلے دن۔ اور پھر اس کے بعد جب سورہ مزمل شریف مکمل ہو جائے، سورہ مزمل مکمل ہونے کے بعد پھر 7 مرتبہ شوہر کا نام ما والدہ لے، اپنے شوہر کا نام 7 مرتبہ ما والدہ لے، اور پھر 7 مرتبہ یہ بھی کہے القادر یا قادر، جو بھی کہہ سکے 7 مرتبہ کہے یا قادر، اور 7 مرتبہ یا قادر کہنے کے بعد ایک مٹھی نمک پر دم کریں اور اس عمل کو بروز منگل شروع کریں۔ اب بروز منگل کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ میں یہاں پہ یہ چیز واضح کر دوں کہ منگل یعنی یا تو آپ فجر کی نماز کے بعد اسے شروع کریں، تب منگل آپ کو مؤثر آئے گا، یا پھر پیر کی جو شب ہے، پیر کی مغرب کے بعد کی جو عشاء آئے گی وہ منگل ہوگا۔ یہ منگل کے دن سے یہ شروع کرنا ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیم، ایک مرتبہ سورہ مزمل، اور 7 مرتبہ شوہر کا نام ما والدہ،
7 मरतबा या कादिर कहना है, 1 मुट्ठी नमक पर दम कर लेना है और उस नमक को संभाल के रखना है। फिर दूसरा दिन बुध का दिन होगा, बुध के दिन यानी वेंसडे के दिन बाद नमाज, चाहे वो फजर के बाद पढ़ रहा हो या इशा के बाद पढ़ रहा हो, 1 मरतबा दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिम पढ़े और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े। 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े और 6 मरतबा अपने शौहर का नाम माँ वालिदा ले और 6 मरतबा या कादिरो कहे और फिर नमक पर दम कर ले। ये दूसरा दिन था। फिर उसके बाद में तीसरा दिन आएगा बरोज़ जुमेरात, थर्सडे। जुमेरात वाले दिन इसको आप मगरिब की नमाज के बाद ले आएं। इस अमल को उस दिन आप मगरिब की नमाज के बाद करें। सबसे पहला काम है कि जुमेरात के बाद मगरिब की नमाज जब मुकम्मल कर ले तो 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े, 1 मरतबा सूरह इब्राहिम पढ़े और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े और 4 मरतबा शौहर का नाम ले और 4 मरतबा या कादिरो कहे और 4 मरतबा या कादिरो कहे और फिर उस नमक पर, जो नमक गुज़िश्ता 2 दिन से पढ़ा जा रहा है, उसी नमक पर दम कर ले। फिर यह अमल मुकम्मल करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़े बराए क़ज़ाए हाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नियत करता हूँ 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत या सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। सना पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास पढ़े। सूरह इखलास पढ़ने के बाद दूसरी रकत में भी ऐसा ही करे और नमाज मुकम्मल कर ले। फिर उसके बाद में अपने शौहर का नाम, उसकी वालदा का नाम लेकर, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लेकर दुआ करी कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं 3 दिन से ये पढ़ा और मैंने तेरे मुक़द्दस कलाम मजीद की ये सूरह, मुक़द्दस सूरह, सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, इसे मैंने पढ़ा और इस इरादे से पढ़ा कि हम मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद, मोहब्बत, खुलूस पैदा हो जाए और मोहब्बतों का पैदा करने वाला मरजा और मंबा तू ही है, क्योंकि तुझे सबसे पहले अपने प्यारे हबीब जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और सरवर कौनैन को अपनी आल व औलाद से मोहब्बत है और अपनी अहले बैत से मोहब्बत है। उसी तरह हम दोनों के दरमियान भी मोहब्बत पैदा फरमा दे और उस नमक को संभाल कर रखे, क्योंकि उस पर कुरान मजीद पढ़कर दम किया गया है, इसलिए उसे ज़मीन पर गिरने न दे और खाने में मिलाकर उस नमक को इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह ताला चंद रोज़ की मदावमत में चंद रोज़ गुजरने नहीं पाएंगे कि दोनों के दरमियान बहुत ही खुलूस पुरखुलूस माहौल तैयार हो जाएगा और आपसी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद बढ़ जाएगा। इस तरह के अमलियात को करने से पहले ये बात ज़रूर ख़याल रखें, अगर औरतें इस अमल को पढ़ने जा रही हैं तो उनका ये ज़रूर होना चाहिए कि उन्हें ये पूरे दिन मिलना चाहिए, 3 दिन पाकीज़गी के और बेहतर तरीक़े से पढ़ सकें। मैं इस अमल को करने का सबसे बेहतर जो मशवरा मेरी तरफ से है वो मैं यही कहूँगा कि इसे बाद अगर फजर शुरू किया जाएगा तो ये ज़्यादा जल्दी साबित भी होता है और ज़्यादा ज़ोर असर होता है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूरुर रहीम है। आप सबकी, हम सब की जायज़ मकासद और मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।